کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین، مبلغین، مصنفین، مفسرین، مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تاریخ کے اعتبار سے چند گزارشات کو گزشتہ کئی ماہ سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا سٹیپ اٹھانا، لیکن اس سے قبل کہ اس تاریخ کو دوبارہ تاریخی اعتبار سے بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات جو مختلف ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند امتیازی خصوصیات ہیں، وہ آپ کے سامنے بتلانا مقصود تھا، کیونکہ وہ خصوصیات کئی مرتبہ سیرت میں ایک جگہ پہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے تاریخی اعتبار سے۔ اسی حوالے سے گزشتہ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی کا پہلو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی بات کو اگر آگے بڑھایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تو ہیں ہی ہیں مومنین کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے بھی ہیں، عفو درگزر کرنے والے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ان کو رحمت للعالمین بھی کہا، اور یہ بھی کہا اگر آپ سخت دل ہوتے، بدلہ لینے والے ہوتے، آپ کے دلوں میں کساوت ہوتی، تو آپ کے ارد گرد یہ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ جو جم غفیر ہے، کبھی اکٹھا نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر لا تثریب علیکم اليوم تو کہا تھا، کن کو؟ ان کو جنہوں نے آپ ہی کے صحابہ پہ ظلم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا، سب کو معاف کیا۔ اور ایک بات کہی، سارے معاف ہیں، لیکن یہ 8 افراد اگر خانہ کعبہ کے غلافوں سے بھی لپٹے ہوں تو ان کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے بھی یہ بات بھی یاد رکھیے، بعد نے سمجھا شاید ان 8 مردوں اور 3 عورتوں میں سے کسی کو معافی نہیں ملی۔ انشاءاللہ وقت اگر بچا تو اس حوالے سے بھی بات رکھیں گے کہ ان میں سے بھی بیشتر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا جب انہوں نے امان طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن ہیں، بدر کا معرکہ ہوا، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے بدر کے اندر کفار مکہ اور قریش مکہ کی کیا حالت ہوئی۔ ابن عبداللہ خزائی مکہ میں یہ خبر لے کے پہنچا، مکہ میں داخل ہوا اور کہنے لگا عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، فلاں مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ آپ کو پتہ امیہ بن خلف کون تھا؟ امیہ بن خلف وہ تھا جس نے حضرت بلال کے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیے، اور حضرت بلال نے بدر کے موقع کے اوپر تاک کر نشانہ لیا اور بدلہ لے کے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ اب یہ ابن عبداللہ خزائی مکہ کے اندر مکہ کے کفار کے سرداروں کے قتل کی خبر لے کے آ رہا ہے۔ سامنے کون بیٹھا ہے؟ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ۔ یہ صفوان بن امیہ کون ہے؟ یہ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں، اور عمیر بن وہب کون ہے؟ ان کا چچا زاد ہے۔ صفوان کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے جری، جوان، طاقتور، بہادر مار دیے جائیں؟ اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پوچھو صفوان بن امیہ کا کیا بنا جنگ میں؟ ازمانا مقصود تھا کہ شاید کہہ دے گا صفوان بن امیہ بھی مر گیا تو ہم کہیں گے یہ خبر جھوٹی ہے۔ کہنے لگا صفوان بن امیہ تو وہ بیٹھا ہے، علی بتا اس کے باپ کو، امیہ بن خلف کو اور اس کے بھائی علی کو میں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھ کے آیا ہوں۔ تب مکہ والوں کو یقین آ گیا کہ شکست فاش ہو چکی ہے۔ یہ عمیر بن وہب جو چچا داد بھائی بھی ہے، اور صفوان بن امیہ جو امیہ کا بیٹا بھی ہے، ان کے دل کو چوٹ لگی
انہوں نے کہا بڑا ظلم ہو گیا، ہماری تو دنیا اجڑ گئی، یہ بزرگ دنیا سے چلے گئے، اب جینے کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ عمیر بن وہب کہنے لگا بیٹا بھی میرا قید ہو گیا بدر کے اندر، صفوان اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، اور یہ بات یاد رکھیے یہ عمیر بن وہب ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مسلمانوں کو عظیم الشان نقصان پہنچانے والوں میں سے تھے، کیونکہ بدر کے پورے لشکر کی تعداد کی جاسوسی بھی انہوں نے کی تھی کہ 300 کے قریب ہیں، تو قریش مکہ نے 1000 کے قریب لشکر تیار کیا کہ 300 کے مقابلے میں 1000 جوان جرنیل اور بہترین سردار اس طرح پیس کے رکھ دیں گے۔ یہ عمیر بن وہب نے یہ جاسوسی کی تھی کہ بدر کے لشکریوں کی تعداد کتنی ہے۔ آج دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور حتیم ہے، خانہ کعبہ کے اندر حتیم کا ایک مقام ہے، وہاں پہ بیٹھ کے گفت و شنید ہو رہی ہے، میرے پہ قرضہ نہ ہو، میرے بیوی بچوں کا نان نفقے کا مجھے مسئلہ نہ ہو، تو میں ابھی جاؤں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں، معاذ اللہ ابھی جاؤں۔ صفوان بن امیہ جو باپ بھی مر گیا، بھائی بھی مر گیا، اس نے کہا عمیر اگر تو میرے سے وعدہ کرتا ہے میں تیرا قرض بھی اتاروں گا، نان نفقہ بھی بیوی بچوں کو دوں گا، تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر، یعنی وعدہ کر کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے کے آئے گا۔ عمیر نے وعدہ کیا، صفوان اٹھا، زہر میں تلوار کو بھجایا، زنگ علود کو تیز کیا، ترار کیا۔ اب یہ وہ دن تھے کہ مکہ کے اندر ہر جگہ بدر کے مقتولین کا ذکر ہوا کرتا تھا، سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے، تو وہ صفوان ان کو کہا کرتا تھا ان قریب میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، ان قریب میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، میں نے ایک مشن روانہ کیا ہے۔ عمیر بن وہب کو تلوار لے کے زہر میں بھجائی ہوئی بھیجا، اس عہد کے ساتھ کہ قرضہ بھی میں ادا کروں گا، اگر تجھے کچھ ہو گیا بیوی بچوں کو ساری زندگی پالوں گا، وہی کھلاؤں گا جو میں کھاتا ہوں، وہی پہناؤں گا جو میں پہنتا ہوں۔ یہ تمام باتیں کر لینے کے بعد عمیر اپنے مشن پہ روانہ ہو گئے۔ بیٹھ جائیں جب عمیر اپنے مشن پہ روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ میں ایسے یہ لمبی داستان ہے۔ مختصر یہ جب مدینہ منورہ کے اندر آئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے لگے، تلوار بھی لگائی ہوئی، زہر میں بھی بجھی ہوئی، حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر کی ذہانت اور فطانت کا کیا کہنا، کہنے لگا یہ اللہ کا دشمن ضرور شیطان قریش آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ہے۔ پکڑ کے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اب یہ جان کا دشمن ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کو آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کر کے رسول اللہ کے قریب ہوا، حضرت عمر کا دل لرزنا شروع ہو گیا، کہنے لگے اس کے اوپر نظر رکھنا، یہ رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہے۔ یہ ان کی ذہانت اور فطانت تھی۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب کر کے کہتے ہیں عمیر کس نیت سے آئے ہو؟ کہا میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کے بابت بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا عمیر اگر صرف اپنے بیٹے ہی کے لیے آئے ہو تو بتلاؤ، حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صفوان کے ساتھ یہ تم نے ساری باتیں کی، قرض کا معاملہ کیا، اللہ نے وحی کے ذریعے خبر بھی کر دی ہے، یہ ساری باتیں کی ہیں، اور صفوان نے تمہیں تلوار دی ہے، یہ تو نے لگائی ہوئی ہے، یہ فلاں زہر سے بجھی ہوئی ہے، اس کو تیز کر کے میری گردن کو کاٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بتائیے جو جان کے دشمن کو گرفتاری کے عالم میں پیش ہوتا دیکھ کے کہہ رہا ہے اس کو آزاد کر دو اور میری بارگاہ میں پیش کرو۔ اس وقت رسول اللہ چاہتے اس کو قتل کروا دیتے کہ قتل کی نیت سے آیا، وحی سے خبر ہو گئی، لیکن رسول اللہ اللہ کی قسم لوگوں کو آگ میں ڈالنا ہی نہیں تھے چاہتے، اپنے دشمنوں کے بھی خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے۔ عمیر ذہین تو تھا، فتین تو تھے، دل کو چوٹ لگی، کہنے لگے اللہ کی قسم اس مجلس میں میرے اور صفوان کے علاوہ
कोई नहीं था। अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, कि आपको इस बात की खबर कहीं से नहीं हो सकती। हम ये सोचा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बातें गढ़ते हैं, लेकिन आज आपने वो बात बतला दी जो हम दो बंदों के माबैन है। अल्लाह की वही आई, अल्लाह के रसूल आपका दुश्मन था, कत्ल की नीयत से आया हूं। आपकी से एक बात ने, आपके इखलाक ने, कि आपको इल्म था, कत्ल करने के लिए आया हूं। आपने मुझे अपने करीब किया, मेरे से ये बात पूछी, कोई और होता अगर उसको खबर हो जाती कत्ल कर देता। आप मुझे बताइए मैं इस्लाम की क्या खिदमत कर सकता हूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इतना उम्दा अखलाक, ये है मुआफी, दिल से मुआफी। कहा अपने भाई को दीन सिखाओ, अपने भाई को कुरान सिखाओ, आज के बाद ये मेरा सहाबी है। और जब वो तैयार हो गए कहा मक्का चले जाओ, अब लोगों को दावत तबलीग का काम करो। उधर सफवान बिन उमैया इस इंतजार में बैठा है कि अभी खबर आई कि आई, खबर आई कि उमैर तो मुसलमान हो गया, चचाजाद भाई है। कसम खा कहने लगा जब तक जिंदा रहूंगा उमैर से कलाम नहीं करूंगा। अब फतेह मक्का हो गया। अब फतेह मक्का के ऊपर आपको पता है वो चंद जर्नैल कुरैश के जिन्होंने उस वक्त भी रसूलुल्लाह का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, चंद चाहे लम्हात के लिए की थी, उनमें सफवान बिन उमैया शामिल था, इकरमा बिन अबी जहल भी शामिल थे। ये वो चंद नौजवान थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हिकमत अमली के, रसूलुल्लाह ने जब फतेह मक्का किया ना, बात आई है ज़िमनी तौर पे तो समझ लीजिए, फतेह मक्का के ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफी की हिकमत अमली के ऊपर सारी की सारी फतह की। रसूलुल्लाह नहीं थे चाहते तलवार उठे, अल्लाह की कसम। उन दुश्मनों के खिलाफ रसूलुल्लाह नहीं थे चाहते जिन्होंने सारी जिंदगी अजियत दी, जिन्होंने सारी जिंदगी तकलीफ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर की तरतीब इस तरह बनाई कि सिर्फ हैबत और दहशत से कुरैशी हथियार फेंक दें और कोई कुरैशी कत्ल ना हो। यह हिकमत अमली थी। नहीं तो कौन फाते ऐसा होता है जो जाके तहतेग ना करे, गर्दने ना उड़ाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिकमत अमली का एक ये जहानत और फतानत भी है और जर्नैली भी है। चचा अब्बास को कहा अबू सुफियान को लेके ना पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जा, वो लश्कर देखेगा तो इंशाअल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी। जंग की नीयत नहीं रखेगा, तलवार उठाने की नीयत नहीं करेगा। और यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी इतनी कामयाब हुई, कभी 100 का कभी 200 का लश्कर आता, अबू सुफियान पूछता ये कौन है, ये लंबा चौड़ा वाक़या इंशाअल्लाह फतेह मक्का पे इसको तफसील से बयान करेंगे। तो चचा अब्बास उसको बतलाते ये फलां है, ये फलां है, उसके दिल में हैबत बैठ जाती। हत्ता कि साद बिन उबादा का लश्कर जो अंसारियों के सरदार थे, 900 अफराद पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरतीब इस तरह से की थी कि अचानक जाहिर हो और 900 अफराद का हो कि हैबत बैठ जाए। अबू सुफियान उस लश्कर को देख के घबरा गया। 900 अफराद का ये कौन है? कहा ये अंसार और मुहाजिरीन का लश्कर है। और साद बिन उबादा उस वक्त जोश में थे, जज्बे में थे, कहने लगे अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून गिराने का दिन है। आज बैतुल्लाह में कुरैश मक्का का खून हलाल कर दिया जाएगा। ये अल्फाज सुन के अबू सुफियान का कलेजा कांपने लगा। कहने लगे ये क्या कहता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुझे लेके चलो। नबी करीम की बारगाह में आया, कहा ये साद बिन उबादा आप ला तसरीबा अलैकुमुल यौम का विर्द कर रहे हैं कि आज माफी का दिन है, आज किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, हम आपसे आज लड़ने का इरादा नहीं रखते। ये कह रहा खून हलाल कर दिया जाएगा कुरैश का खाना काबा के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, साद बिन उबादा को बुलाया। ये भी हिकमत अमली है। बात चाहे ज़िमनी तौर पे आई है लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत देखिए। साद बिन उबादा का मैं तुझे मुअत्तल करता हूं। अब बताइए ऐन जंग के आलम में अगर किसी जर्नैल को, सिपा सलार को मुअत्तल किया जाए तो क्या उसका वो रहता है, मोरल, उसका सारी की सारी मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन क्या हिकमत अमली अपनाई? कहा साद तुझे मुअत्तल करता हूं और तेरे बेटे कैस बिन साद को इस लश्कर का सिपा सलार मुकर्रर करता हूं। सुभान अल्लाह, ये दुनिया का वाहिद ऐसा रिश्ता है मेरे भाइयों, दुनिया का वाहिद ऐसा रिश्ता है कि बाप अपने बेटे को अपने से आगे भी देखते हुए खुशी महसूस करता है। ये वाहिद रिश्ता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद को उठा के उन्हीं के बेटे को सिपासलार बना दिया। अबू सुफियान को कहा जा तेरे घर को अमान देता हूं, तुझे ये एहतराम देता हूं, तुझे ये इकराम देता हूं, जो तेरे घर में दाखिल हो गया, तू अगर जंग की नीयत नहीं करता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तलवार नहीं चलाना चाहते। लेकिन इस तलवार ना चलाने की हिकमत अमली के दौरान भी बाज कुरैशी ऐसे थे जिन्होंने तलवार उठाई। उनमें एक सफवान बिन उमैया भी था।
یہ امیہ بن حلف کا بیٹا. ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خالد ابن ولید نے اس نوجوانوں کا یہ جو لشکر قریش سے آیا تھا ان کو بھگایا تھا. اور اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ سمجھ لیجئے صفوان بن امیہ اتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا قبل اسلام تھے کہنا چاہیے. صحابی کوئی بھی ہو ان کی حالت اسلام سے قبل کی عالم میں بھی ان کا احترام اور عزت برقرار رہنی چاہیے. صفوان بن امیہ وہ تھے جنہوں نے احد کے اندر آپ کو پتہ نا حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یہ میمنہ اور میسرہ کے سربراہ ایک خالد تھے، ایک صفوان بن امیہ تھے. یہ اتنے جری تھے، انہوں نے اس وقت بھی مقابلہ کیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، بھاگ گئے. خالد بن ولید نے تلوار چلائی، چند منٹوں کے اندر فرار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا، یہ 8 بندے نام لے کے، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن سعد اور باقی 5 افراد کے نام لیے اور کہا یہ 8 بندے اگر اب خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کرتے آئے، لیکن یہ رسول اللہ کی معافی اور درگزر کا عالم دیکھیے. عمیر بن وہب فتح مکہ کے موقع کے اوپر چچا زاد بھائی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب کو معاف کر دیا گیا، ابو سفیان کے گھر کو امان دے دی گئی، میرا چچا کا بیٹا صفوان بن امیہ ہے، اگر امان مل جائے، اگر جان کی خلاصی مل جائے، اسلام قبول کیے بغیر کی بات ہو رہی ہے. یہ باتیں یاد رکھیں، یہ جو امان ہوتا ہے نا یہ اسلام کی قبولیت کی شرط کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی جس کو بھی امان دی اس نے بعد میں اسلام کو قبول کیا. عمیر آئے، آگے کہا چچا کا بیٹا اللہ کے رسول امان دے دیجئے. عمیر کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے. عمیر تو سفارش لے کے آیا، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، جا صفوان بن امیہ کو بھی لے آ، میں اس کو امان دیتا ہوں. کہا اللہ کے رسول اتنا سخت دشمن، اتنا بڑا دشمن مانے گا نہیں، کوئی نشانی دے دیجئے. بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اور بعد میں آتا ہے چادر دی، جا صفوان کو دکھا دیں اور اس کو لے آ، میں کسی کو مکہ سے ایسے نکالنا نہیں چاہتا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. یہ ان لوگوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے. صفوان بن امیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمیر بن وہب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اب یہ صفوان نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمیر کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں مرتے دم تک اس سے کلام نہیں کروں گا. عمیر کو دیکھا، کہا دفع ہو جا، تجھے ایک مشن کے لیے بھیجا تھا، تو نے وعدہ توڑا، اسلام قبول کیا، تیرے سے بات نہیں کروں گا. عمیر کہنے لگا، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی. صحابہ کو بھی وہ ٹریننگ اور تربیت دی کہ نفسیاتی طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ قرآن کے احکامات کے مطابق کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی جانی دشمن بھی ہو، جانی دشمن، قرآن کی کیا آیت ہے، وہ جگری دوست بن جاتا ہے. کس طرح؟ ایک اچھے قول سے، ایک اچھی بات سے. کہنے لگے فدا کا ابی و امی. عمیر کہنے چچا داد تھے، تیرے پہ میرے ماں باپ قربان جائیں. عمیر بات تو سن لے. عمیر کہنے لگے صفوان تیرے پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، بات تو سن لے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے امان دے دی ہے، مجھے امان دے دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ابھی تو میں ابھی جنگ کر کے آ رہا ہوں، دے دی ہے، کیا نشانی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ کہے وہ تاریخ نے اپنے اوراق پہ ضبط کیے، سنہری الفاظ. اے صفوان تجھے کیا پتا وہ کیا ہیں؟ ہوا احلم الناس، ہوا ابر الناس، ہوا خیر الناس، ہوا اکرم الناس، ہوا اجود الناس، ہوا احسن الناس. اے صفوان تجھے کیا پتا، ان سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں، ان سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ صحیح کوئی نہیں. برف پگھلنا شروع ہو گئی، صفوان کے دل کو چوٹ لگی. یہ میرا چچا زاد بھائی میرے ہی قبیلے کے ایک نوجوان کے بارے میں کہہ رہا ہوا احلم الناس. وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ رحم دل ہیں، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تجھے رسول اللہ کی کیا باتیں بتاؤں؟ ہوا خیر الناس. اللہ کی قسم روئے زمین پہ اس سے بہتر شخص میں نے نہیں دیکھا. برف پگھل رہی تھی،
صفوان بن امیہ کے کلیجے کو چوٹ پہنچی، میرا چچا گواہی دے رہا ہے، رسول اللہ کی چادر یا امامہ لے کے آیا۔ کہا واقعی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں تجھے سچ بتاؤں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کہا میرے ساتھ چل، لے کے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، رسول اللہ قریشی سردار کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ صفوان بن امیہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ کہا ابو وہب، اور یہ عربیوں کی عادت تھی جب کسی کو عزت دینا ہوتی تھی کنیت سے پکارتے تھے، کنیت سے۔ کہا ابو وہب اترا گھوڑے سے، میں نے تجھے امان دی۔ صفوان کہنے لگے لیکن میں اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ کہا تجھے کس نے کہا؟ جب امان دی ہے، امان کی شرط اسلام نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول 2 ماہ کا ٹائم دیجئے، میں اب حقیقی معنوں میں سوچوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، مجھے 2 ماہ کا ٹائم دیجئے، میری امان کی جو مدت ہے 2 ماہ مقرر کیجئے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں کیا کہتا ہے، تیری مدت 4 ماہ ہے اور اس کے بعد بھی تجھے امان ہی ہے، یعنی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کے مارکے پہ آپ کو پتا فوری روانہ ہوئے، وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو یہ صفوان بن امیہ قریشیوں کے ہتھیاروں کا خزانچی بھی تھے، ظاہر ہے ایک قریشی سردار تھے، امیہ بن حلف کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوان ہمیں ہتھیار دیجئے، ہم حنین میں جنگ لڑنے جاتے ہیں۔ صفوان کے دل میں خیال آیا یہ ٹائم ہے ٹیسٹ کرنے کا کہ سچے رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہا فاتح ہیں، اپنی مرضی سے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، فتح کیا ہوا ہے۔ کبھی کوئی فاتح کسی مفتوح سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز دے دے، آپ فاتح ہیں جو جی چاہے لے لیں، آپ بتائیے آپ ہتھیار غصب کر کے لینا چاہتے ہیں کہ ادھار لینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل توأن آریتن مضمونتن، بلکہ میں تیری اجازت سے لینا چاہتا ہوں اور ادھار لینا چاہتا ہوں اور ضمانت میں لینا چاہتا ہوں، اگر کوئی تلوار بھی ٹوٹ گئی تجھے ویسی تلوار واپس کی جائے گی۔ صفوان بن امیہ کے کلیجے کو چوٹ پہنچی، میں کس بندے کے خلاف لڑتا رہا، میں کس بندے کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ رسول اللہ کے ساتھ حنین میں گیا، اسلام کو بھی قبول نہیں کیا، لیکن جنگ میں جس وقت آپ کو پتا ہوازن کے تیر اندازوں نے حنین میں تیروں کی برکھا برسائی تھی تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو گئے تھے، اس وقت رسول اللہ نے اپنی تلوار نکال کر تیر اندازوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بات کہی تھی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس طرح میرے عبد المطلب کے پوتے ہونے میں شبہ نہیں ہے اس طرح نبی ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اتنی تیز تلوار بازی کی، جو تیر آتا آپ کی تلوار سے ٹکرا کے گر جاتا، اور صحابہ نے اس دن رسول اللہ کی اوٹ لی تھی۔ اس عالم کو جب صفوان بن امیہ نے دیکھا دل کے اوپر چوٹ لگی کہ یہ قول، یہ الفاظ، یہ اخلاق کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ جو 4 ماہ کی مدت تھی مکہ رسول اللہ واپس آئے، آ کے کہنے لگا اشہد انکا محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ ہی کے رسول ہیں، میں ہی غلطی پہ تھا، اب بتائیے میری معافی کیا ہے، اب میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ 4 ماہ کی مدت لی، 3 ہفتے کے اندر اندر اسلام کو قبول کیا۔ مکہ والوں نے کہا تو نے تو ہجرت نہیں کی، تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اب مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتح مکہ کے بعد میرے صحابی کوئی ہجرت نہیں ہے، اب آپ مکہ چلے جائیے، وہاں پہ زندگی بسر کیجئے۔ اور پھر صفوان بن امیہ نے ایسی عمدہ زندگی بسر کی کہ ان کے بارے میں خلفاء پوچھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ فیاض، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا گھرانہ کون سا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کو جواب ملا عبداللہ بن صفوان کا، صفوان کے بیٹے کا گھر ایسا ہے جس کا چولہا کبھی بجھتا نہیں ہے، اور جب سے اس نے اسلام کو قبول کیا ہے ہم نے اس میں کوئی عادت بد دیکھی ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ بات اتنی عجیب ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی صفت دیکھی جائے، ایک بدو آیا ہے، بدو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، چادر ڈال کے کھینچنا شروع ہو گیا رسول اللہ کو، رسول اللہ کے کندھے پہ نشان پڑ گئے، صحابہ کے دل کو چوٹ لگی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ظاہر ہے نبی تھے، لیڈر تھے، ان کے لیے سب کچھ تھے، نبی کی نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑو مجھے بات کرنے دو، کہتا کیا ہے؟
کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدو جو دیہاتی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ان کا انداز بھی اپنا ہی ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو مال دیا، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، جو اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اس مال میں سے مجھے کچھ دیں، اپنے مال میں سے نہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس میں سے مجھے کچھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور 2 اونٹ مال لاد کے دیا اور پھر کہا ٹھیک ہے، یہ تو نے جو سوال کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ ہی نے مجھے دیا ہے، میں تجھے دیتا ہوں، لیکن یہ جو تو نے میرا نشان لگایا ہے گردن کے اوپر، یہ جو میری ساری گردن سرخ ہو گئی ہے، میرا کاندھا چھیلا گیا ہے، اس کا بدلہ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتا ہوں نا، یہ تو مجھے لینے کا اختیار ہے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ بدو بھی دیکھیں رسول اللہ کو پہچانتا تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ رسول اللہ نے کہا کیوں، کیا وجہ؟ لے سکتا ہوں۔ کہا آپ نے پوری زندگی کسی بھی برائی کے بدلے میں برائی عطا ہی نہیں کی، آپ نے ہمیشہ برائی کے بدلے میں اچھائی کی ہے، مجھے پتہ ہے میں جیسا مرضی آپ کے ساتھ کر لوں، آپ نے میرے ساتھ رویہ اچھا ہی رکھنا ہے۔ ایک بدو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پہچانتا ہے۔ ابو رحم غفاری صحابی رسولی، ابو ذر نہیں ہے، ابو رحم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی اونٹنی بڑی جوش میں، طاقتور، تندرست، بہت بڑی تھی، رسول اللہ کے پاس آتی تھی، تو ان کو خطرہ ہوا کہ رسول اللہ کو چوٹ نہ پہنچ جائے، انہوں نے نکیل کھینچی تو اونٹنی بپھر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ ان کی اونٹنی جا لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہوتی تھی، آپ کی سنت تھی، وہ ہلکی سی ابو رحم غفاری کے پاؤں پہ ماری، اپنی اونٹنی کو سنبھال۔ اب ابو رحم غفاری رونا شروع ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، اب آیات اتریں گی، اب وہی نازل ہوگی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا دی ہے، اب میرا بیڑا غرق ہو گیا معاذ اللہ، یہ کیا سوچنے لگے۔ اور کچھ دیر بعد خبر ملی کہ رسول اللہ تجھے تلاش کر رہے ہیں، جان نکل گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ اب پتہ نہیں میرے سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچا دی گئی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو رحم غفاری آئے، رسول اللہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے ابو رحم غفاری مجھے معاف کر دے، اے ابو رحم غفاری مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہا ہلکی سی چھڑی جو ماری تھی اس وقت سے پریشان ہوں، میں نے اپنے صحابی کو چھڑی مار دی۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر پتہ نہیں اللہ کا کون سا عذاب آنے لگا ہے، اور یہ رسول رحمت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت سے پریشان ہوں کہ تجھے چھڑی ماری تھی، یہ میں تجھے تیری دلجوئی کے لیے بکریاں دیتا ہوں۔ ابو رحم غفاری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بکریاں گنی، 80 بکریاں تھیں، اون والی، دودھ والی، ہٹی کٹی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چھڑی کے عوض عطا کر دی۔ یہ رسول رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ رسول عبداللہ بن سعد کی بھی بات سن لیں، یہ بھی وہ تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، جن 8 کا نام لیا ان میں یہ بھی شامل تھا، اور اس کے جرائم بھی، ان کے جرائم بھی کم نہیں تھے۔ جس طرح صفوان بن امیہ کے اور عمیر بن وہب کو رسول اللہ نے معاف کیا تھا نا، اور یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بعض بدبخت بے ایمان یہ صحابہ کے اسلام سے قبل کے واقع بیان کر کر کے صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور جب اسلام لے آئے سابقہ سارے معاف ہو گئے۔ بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم اٹھایا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ کے علاوہ کون تھے مسلمان؟ بتائیے، سارے غیر مسلم ہی تھے نا، غیر مسلموں سے ہی اسلام آنا تھا نا، لیکن یہ بدبخت ان ادوار کے قصے بیان کر کے صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ باطل اور گندا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ پہ جب کوئی ایمان لے آئے، وہ صحابی رسول ہے، اس کی عظمت ہم اس کا مقابلہ سوچ ہی نہیں سکتے، اس کی کیا عظمت اور شان اور فضیلت ہے۔ یہ عبداللہ ابن سعد نے یہ جرم بھی کیا تھا۔ حضرت عثمان ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو حضرت عثمان نے سفارش کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی مقرر کر دیا، اور جب سورۃ مومنون کی چند آیتیں اتریں انہوں نے لکھی اور بہانہ بنا کر اسلام کو چھوڑ کے مکہ فرار ہو گئے اور کہا میں نے سورۃ مومنون کی فلاں آیت ایسے نازل ہوئی تھی، ایسے لکھی تھی۔ اتنا بڑا جرم کہ اسلام کی بنیاد کے اوپر، وحی الہی کے اوپر حملہ کیا ہوا۔ ان کی سزا بھی
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके के ऊपर मौत मुकर्रर की थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ अरसा गुजरा, जिस तरह मुख्तलिफ सहाबा अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अपने साथियों और दोस्तों के लिए दर्द दिल रखते थे कि अमान मिल जाए, हज़रत उस्मान भी आए। और हज़रत उस्मान का ये मान और गुमान है, बाकी सहाबा आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे फलां को अमान दे दीजिए, रसूलुल्लाह दे देते थे। और हज़रत उस्मान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का इतना पता था, अमान लेने नहीं आए, अब्दुल्ला इब्न साद को साथ लेके आए। कहने लगे ये है जिसके कत्ल का आपने हुक्म दिया है, ए अल्लाह के रसूल इसको अमान दे दीजिए। रसूलुल्लाह के सामने खड़ा करके कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ इनकी मर्तबा खामोश रहे, कुछ देर खामोश रहे, लेकिन सीरत का और अखलाक का जो पहलू बयान किया वो आपने नोट करना है। ये नबी इंतकाम लेने वाला। अम्मी आयशा ने कहा था अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने अपनी जात के लिए कभी सारी जिंदगी इंतकाम नहीं लिया, जब भी लिया अल्लाह की हदों के लिए लिया, जिन्होंने हदूदुल्लाह को पमाल किया उनसे इंतकाम लिया है। अब हजरत उस्मान कह रहे हैं अमान दी 3 मरतबा का, 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और चौथी मरतबा कहा मैंने आज इसको भी अपने दिल से मुआफ कर दिया, जा इसको भी अमान दे दी। उसने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया, उसी वक्त खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया कि अगर मैं मुआफ हो सकता हूं ना, मेरे जैसा मुजरम भी आप मुआफ कर सकते हैं, तो मैं फिर कलमा पढ़ के कहता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जब ये इस्लाम कबूल करके चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत का एक सुनहरी बाब खुद बयान किया। कहा तुम में कोई ऐसा नहीं था कि जब तक मैं खामोश था, जब तक मैंने अमान नहीं थी दी, तब तक तो इसके कत्ल का आर्डर था, तो जब आया था उसी वक्त कोई गर्दन उड़ा देता। ये बात कही अपनी सीरत का एक अनमोल बाब बयान करने के लिए। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप इशारा कर देते आंख से, गर्दन से, किसी को उंगली से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से खड़े हुए और अपने सहाबा को मुखातब होकर कहा मैं वो नबी हूं और नबियों की ये शान होती है कि वो कभी किसी को इशारे से कत्ल नहीं करवाते, ना आंख की हयानत से, ना गर्दन की हयानत से, ना उंगली की हयानत से इशारा करके कत्ल करवाते हैं, बल्कि नबी सामने आके तलवार उठाता है, एलानिया ललकारता है और ये बात मैदान में रखता है कि इस्लाम को कबूल कर तेरी जान खलासी हो जाएगी वरना गर्दन को उड़ाया जाएगा। तुम मुझे ये बात कहते हो कि मैं तुम्हें आंख का इशारा करता हूं? ये वो नबी है, ये वो रसूल और पैगंबर है जिसके हलाक को अपनाना आज मुआशरे की जरूरत है, जो ये कह रहा है। और वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा ऐसे नहीं है, हम मजलिस में बैठे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के दुश्मन को भी, अभी इस्लाम नहीं था कबूल किया, आंख के इशारे से कत्ल करवाना खयानत समझते हैं। और मैं और आप बहन भाई आपस में दोस्त पक्के मुसलमान मोमिन बैठे हो, आंखों आंखों के इशारे में सारी बात बता दी जाती है, ये वो है, ये वो पूरी बात ही आंखों के इशारे में, पूरी बात ही उंगलियों के ऊपर, पूरी बात ही गर्दन के इशारे के साथ हो जाती है। और रसूल हाशमी वो हैं, कह रहे हैं नबियों की ये शान नहीं है कि गर्दनों के इशारे और आंखों के इशारों से किसी को कत्ल करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक है।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کو علم ہے کہ 5 فروری ہے جو پاکستان بھر میں یوم کشمیر کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان کے مسلمان اس بات کا عہد اور عزم نو کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، جب تک یہ ریاست رہے گی، کشمیر کے کاز کے ساتھ اور کشمیر کو جو قرار دادیں اقوام متحدہ میں ان کے مطابق حل کروانے کی سفارتی، اخلاقی، عملی کوشش اور جد و جہد جاری رکھیں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات صرف زبان سے کہتے ہیں، عملی طور پہ ہمارا کردار کشمیر کے ساتھ بالکل ایسا ہے۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری کا بیڑا غرق نہیں ہو جاتا۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک سارے کشمیری ماری نہیں جاتے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ کون سی اینٹ ہے جو انڈیا نے پھینکنی ہے؟ میرے بھائیوں، کشمیر کو ہمارے اکابرین نے پاکستان کی شہرک کہا۔ کیوں کہا؟ بہت سے لوگ اس بات سے بھی غافل ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ شارک تو کٹ گئی، آدھی شارک کے ساتھ بھی پاکستان باقی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم، آزاد کشمیر آدھا بھی نہیں ہے خطے کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے۔ یہ شارک کیوں ہے؟ میں نے اور آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، کشمیر صرف یہ بھی بات ہے کہ مسلمانوں کو بغیر جغرافیائی کے حدود کے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کیوں دیکھے کہ بچیوں کو، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور وہ کیوں نہ کھڑے ہوں، کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن اسٹریٹجیکلی، جغرافیائی اعتبار سے بھی پاکستان کیا یہ شہرگ ہے؟ کیوں؟ آپ بتائیے۔ جتنے پانی ہیں سارے مقبوضہ کشمیر کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے جس طرح یہ ڈیم اس کے اوپر بنتے چلے آ رہے ہیں، ایک وقت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ پاکستان کا یہ سارا خطہ بنجر ہو جائے، سارے دریا، سارے پانی، ان کے اوپر انڈیا مسلسل مقبوضہ کشمیر میں ڈیم بنا رہا ہے اور پاکستان کی شہرک کو اس طرح کاٹا جا رہا ہے کہ ایک وقت آ سکتا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے، یہ ہمیں مسلمانوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، سب کو، ہر ایک کو ہوش کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے، جینون ہے، ٹھیک ہے کہ حقیقی بات یہی ہونی چاہیے کہ یہ کشمیری فیصلہ کریں انہوں نے کس ریاست کے ساتھ جانا ہے، لیکن اس فیصلے تک پہنچانے کے لیے تو میں نے اور آپ نے جد و جہد کرنی ہے کہ نہیں؟ ان کو استصواب رائے یا حق حدرادیت کا جو حق ہے وہ کس نے دلوانا ہے؟ 1 سال سے زائد ہو گیا ان کے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے، اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اتنی بربریت ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ہی مفادات کو اگر غور کریں تو آپ کے لیے یہ خطہ ہر لحاظ سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ کی شہرگ ہے، آپ کے اکابرین نے کہہ دیا ہوا ہے، لیکن آپ اور میں غافل ہیں، اور افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم۔ ہمارے ملک میں عجیب الٹی چال ہے۔ جو محبان وطن ہیں، جو اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، جو پاکستان اور وطن عزیز کے ساتھ مخلص ہیں، جن کے دل ہم جیسے مذہبی لوگوں کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں کیا چلن ہے؟ جو محب وطن ہوگا اس کو غدار کہہ دیا جائے گا، اور جو غدار وطن ہیں، بدبخت وہ لبرل پرویز بہودہ بھائی کینیڈا گیا ہے، کینیڈا، اس نے کشمیر کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری پیش کی ہے کونسل جنرل کے اندر۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بڑی عجیب بات ہے، یہ لبرل بندہ بھی انڈیا کے خلاف آج بات کرے گا۔ اس بدبخت نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے فوجی جاتے ہیں، پاکستان سے در اندازی ہوتی ہے، انڈیا کے فوجیوں کو مارتے ہیں، بدلے میں وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ یہ غدار نہیں ہے جو علانیہ وہاں پہ ہندوستان کے کونسلر جنرل اور ان کے اعلیٰ افسروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں۔ اس بدبخت نے اسی مجلس میں پتہ یہ بھی بکواس کی ہے۔ ایک تو پاکستان کے، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ فوج کے بھی دشمن، یہ اسلام کے بھی دشمن، یہ پاکستان کے بھی دشمن، ان سے کوئی
یہ اگر ہندوستان ہوتا نا، اللہ کی قسم ہندوستان کا کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہندوستان واپس نہ جا سکتا، لیکن یہ پرویز ہود آئے گا پاکستان میں آ کے سائنسدان کا نکما سائنسدان، کوئی چیز ایجاد نہیں کی، آئے گا پھر سائنسدان کا ٹائٹل اپنے گلے میں لٹکائے گا، اور یہ غدار نہیں ہے، یہ ہے لبرل لوگوں کی حالت۔ وہ آپ نے بلال سعید کا واقعہ شاید جنہوں نے نہیں دیکھا، ایسے یہ بدبخت لبرل عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والا، مسجدوں میں گانے فلمانے والا بدبخت، کل اپنی بابی کو، بابی ہو تو بھی برا، ٹھڈے مار رہا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے، اور اگر ایک عام عورت ہے تو یہ تو اور ذلت کی بات ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لبرل سیکولر مافیا کے آگے بند باندھنے والا کوئی نہیں۔ وہ پرویز بہودہ بھائی نے جو کینیڈا میں حرکت کی ہے، کون اس کو پوچھے گا؟ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے والے پاکستان کے دشمن، لیکن کوئی ان کو پٹا نہیں ڈالتا۔ اللہ کرے کہ حکمرانوں کو اور اداروں کو یہ بات سمجھ آئے، اور جو حقیقی ملک کے غدار ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے۔ دوسری ایک اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک خوشخبری کی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ ایک وقت تھا جب 100-150 بندے سے ہم نے کھانا شروع کیا تھا، اور میرے ذہن میں انس بھائی اور امان اللہ بھائی جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے، نذیر بھائی نے، یہ چند لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا 100-150 بندے سے، آج اس کی تعداد 700 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آج ہم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اعلیٰ معیار کا کچن ہونا چاہیے، ایک ڈائننگ ہال ہونا چاہیے جس میں پراپر بیک وقت 400 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں۔ تو اس ضمن میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ 4 کنال زمین ہے، اور جن کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ یہ جگہ بھی ہم نے ملک ذوالفقار اور ملک مصطفیٰ سے لی تھی، اور ہمیشہ مسجد کی جگہ میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دل اور نرم کرے۔ یہ 4 کنال زمین کی ان سے بات ہو رہی ہے، جس میں سے 2 کنال انشاءاللہ صرف خالص طعام لی عباد الرحمن، یعنی اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچن بنے گا، ہال بنے گا، اور اس کے اوپر جو مرکز کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی عمدہ، ان کے تاکہ ایک انسانی سہولت کے مطابق اسٹوڈیو طرز کی رہائش گاہیں بنے گی۔ اور باقی جو 2 کنال ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس مسجد میں خالص مسجد کی نیت سے ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی یہ بات گوش گزار کرنی تھی، ہماری ان سے بات چل رہی ہے، ایک تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نرم کرے۔ دوسری بات یہ ہے، رمضان آنے والا ہے، آپ سب نے اس قاد اور مشن کے لیے کمر باندھ لینی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے کمر کس لیا کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم الشان مشن ہے۔ 2 کنال جگہ مسجد میں شامل ہو جائے گی، 2 کنال جگہ تعام لی عباد الرحمن کے لیے ہو جائے گی۔ تو آپ سب نے یہ اپنے دوست احباب کو بھی کہنا ہے، خود بھی کہنا ہے، کیونکہ یہ رقم بڑی ہے، 4 کنال جگہ ہے، آپ سب نے اس میں تعاون کرنا ہے۔ اور آخری اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی اکرام صاحب، حاجی اسلام صاحب کے چچا مقبول صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ فوت ہو گئے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عظیم الشان خاندان ہے کہ جن کی اسلام کے لیے انگنت خدمات ہیں۔ یہ 4 بھائی تھے، 4 کے 4 بھائی آج ریونڈ میں محو خواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، جو انہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اور حاجی صاحب مقبول صاحب اتنے خوش مزاج اور زندہ دل شخصیت تھے کہ کوئی بندہ ان کو جاننے والا ہو یا نہ ہو، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا، اور آپ بعد میں کسی سے بھی اگر ان کا پوچھے نا، وہ یہی کہے گا کہ حاجی صاحب سے سب سے زیادہ میرا تعلق تھا۔ تو ان کا جنازہ رات کو ہوا تھا، بہت سے ساتھی وہ جنازہ نہیں تھے پڑھ سکے، انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا، آپ سب ساتھیوں نے شرکت کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک طالب علم ہے، اس کے عزیز فوت ہوئے ہیں، اس کے والد ایک کے چچا فوت ہوئے ہیں، اور ایک عمران صاحب ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں۔ ان سب کا غائبانہ نماز جنازہ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ادا کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام